الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ قال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من جو شخص احدثا ایجاد کرے، فی میں، امرینا ہمارے دین میں، حاذا اس، ما جو کہ لیسا نہ ہو، منہ اس دین میں سے، فا پس، ہوا وہ چیز، رد ناقابل قبول ہے۔ من جو شخص عمیلا عمل کرتا ہے، عملاً ایسا عمل، لیسا نہیں ہے، علیہ اس پر، امرنا ہمارا طریقہ، فا پس ہوا وہ، رد مردود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ادا کی، ما لیس منہ جو اس میں نہیں ہے، فہو رد وہ مردود یعنی ناقابل قبول ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں، فہو رد تو وہ مردود ہے۔ تشریح۔ اس حدیث مبارکہ کا موضوع بدعت یعنی اس عمل کو دین بنانا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا۔ بدعت کا لفظ بادا سے نکلا ہے، جس کے معنی گھڑنا، ایجاد کرنا، ابتدا کرنا یا بغیر نمونے کی کوئی چیز بنانا کے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ترجمہ، اور اللہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے۔ شرعی اصطلاح میں بدعت ہر اس فعل کو کہتے ہیں جس کا وجود قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی کتاب کی ہے، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور بدترین کام وہ ہے جنہیں شریعت میں اپنی طرف سے جاری کیا گیا۔ ہر ایسا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جائے گی۔ بدعت ہمیشہ سنت کے مخالف ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے آپ علیہ السلام کے گھریلو اعمال و عبادات کے بارے میں معلوم کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کتنی دیر جاگ کر نوافل پڑھتے ہیں اور کتنی دیر آرام فرماتے ہیں، اور مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں اور کتنے دن افطار کرتے ہیں وغیرہ۔ جب ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات بتا دیے تو انہوں نے سوچا کہ یہ عبادات تو کم ہیں۔ ان کے خیال میں تھا کہ آپ علیہ السلام رات کو ایک لمحہ کے لیے بھی کمر بستر پر نہیں لگاتے ہوں گے، اور آپ مسلسل روزے رکھتے ہوں گے، کبھی ناغہ نہیں کرتے ہوں گے۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو اطمینان دلانے کے لیے سوچا کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے جو معصوم عن الخطا ہیں، اور ان سے کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم تو گناہ گار ہیں، اس لیے یہ ہمارا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، میں ساری رات آرام نہیں کروں گا بلکہ عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس معاملے کی خبر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ان کو طلب کر کے ارشاد فرمایا، یہ تم لوگ ہو جنہوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں، اور رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہے، بس جسے میری سنت پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں رہبانیت بدعت ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، اور رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کی۔ آپ علیہ السلام نے ہر بدعت کو گمراہی قرار دیا۔
کعبے کا ایک ڈھانچہ بنا کر اس کے گرد طواف شروع کرنا بدعت ہے۔ اعتکاف میں سر منہ کو کپڑے سے لپیٹ لینا اور لوگوں سے بالکل قطع کلام ہو جانا بدعت ہے۔